اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم. نعرہ صلوات. ہاں ہلو. ہاں کون پڑھے گا؟ نیزم بھائی. ہم بیٹھ چکے ہیں. تمام اہل محل گزارش ہے کہ جناب کوکر نواز صاحب کا خانے میں تشریف لے آئیں. اس مجلس کو عالی جناب مولانا گلیش صاحب خطاب کریں گے. مولانا تشریف لانے والے ہیں. اور نعرہ صلوات. چاہنے والے علی کے موت سے ڈرتے نہیں، اور جو شہید راہ حق ہے وہ کبھی مرتے نہیں. الفت علی نبی جنت کی ہے ضامن تیری، اور دشمن آل نبی دوزخ سے بچ سکتے نہیں. نعرہ صلوات. یہ آج کی مناسب سے مرثیہ ہے، چند بند ہیں، اس کو سماعت فرمائیں. اے اہل عزا رخصت اکبر ہے پدر سے، اے اہل عزا رخصت اکبر ہے پدر سے، سر دینے کو ہم شکل نبی جاتے ہیں گھر سے. فرزند بچھڑتا ہے شہ جن و بشر سے، ماں روتی ہے ہر بار گلے مل کے پسر سے. حق ہے کوئی شے بیٹے سے بہتر نہیں ہوتی، حق ہے کوئی شے بیٹے سے بہتر نہیں ہوتی. ارے لٹتی ہے وہ دولت تو پیمبر نہیں ہوتی، لٹتی ہے وہ دولت جو میسر نہیں ہوتی. 18 برس میں جسے سرسبز کیا ہے، ارے وہ باغ اجڑتا ہے تو افسوس کی جاں ہے، وہ باغ اجڑتا ہے تو افسوس کی جاں ہے. صحرا بھی نہیں بیاہ کے ماتھے پہ بندھا ہے، صحرا بھی نہیں بیاہ کے ماتھے پہ بندھا ہے. حاصل ہے گلے داغ یہ پھل ماں کو ملا ہے، حاصل ہے گلے داغ یہ پھل ماں کو ملا ہے. ہنسنے کا چمن ہوتا ہے پامال خزاں سے،
ہنسنے کا چمن ہوتا ہے پامال خزاں سے، ارے بن پھولے پھلے جاتے ہیں گلزار جہاں سے، بن پھولے پھلے جاتے ہیں گلزار جہاں سے، مادر کو ہے چھوٹی سی دلہن لانے کا ارماں، مادر کو ہے چھوٹی سی دلہن لانے کا ارماں، کب نیک ملے گا ہمیں بہنوں کو ہے دھیان، وہ اور ہی ساما ہے یا اور ہی ساما، بنتی ہے کمر آگ لڑی ہے سوئے میدان، بنتی ہے کمر آگ لڑی سوئے میدان، ارے کہتے ہیں صدا آتی ہے جب طبل وغا کی، کہتے ہیں صدا آتی ہے جب طبل وغا کی، ارے شیروں کو ڈراتے ہیں یہ قدرت ہے خدا کی، شیروں کو ڈراتے ہیں یہ قدرت ہے خدا کی، ہے بیچ حرم بیچ ہے اکبر مہرو، منہ سرخ شجاعت سے بل کھاتے ہیں گیسو، بابا کا ہے بس نا مادر کا ہے قابو، یہ قلم صدمہ ہے کہ تھامے نہیں آنسو، منہ گرد سے آلودہ ہے دل غم سے بھرے ہیں، منہ گرد سے آلودہ ہے دل غم سے بھرے ہیں، لب خشک ہے اور ہاتھ کلیجے پہ دھرے ہیں، لب خشک ہے اور ہاتھ کلیجے پہ دھرے ہیں، خیمے میں یہ کورام تھا جو رن میں ہوئی دھوم، خیمے میں یہ کورام تھا جو رن میں ہوئی دھوم، لو برچھیاں سے قتل ہوئے اکبر مظلوم، گھبرا کے یہ چلانے لگی بانو مغموم، یہ شیر ہے کیسا ارے لوگوں نہیں معلوم، یہ شور ہے کیسا ارے لوگوں نہیں معلوم، کیا کہتے ہیں کس ماں کے زوال آ گیا گھر پر، کیا کہتے ہیں کس ماں کے زوال آ گیا گھر پر، مارا کسے برچھی لگی کس کے جگر پر، مارا کسے برچھی یہ لگی کس کے جگر پر، پوچھے کوئی لوٹی گئی کس کی کمائی، پوچھے کوئی لوٹی گئی ہے کس کی کمائی، ارے برچھی کی انی کس کے جگر بند میں کھائی، برچھی کی انی کس کے جگر بند میں نہ کھائی، میدان میں لیلوں نے یہ کیوں دھوم مچائی، اب تک میرے اکبر کی خبر کچھ نہیں آئی، اکبر میرے اکبر کی خبر کچھ نہیں آئی، مضطر ہوں تسلیم میری اب ہو نہیں سکتی، دل روتا ہے ماں رو نہیں سکتی، جلدی کہو خیمے سے نکلتے ہیں کھلے سر، جلدی کہو خیمے سے نکلتے ہیں کھلے سر، کیا نام کسی اور کا بھی تھا علی اکبر، کیا نام کسی اور کا بھی تھا علی اکبر، بابا سے کلیجے کو سنبھالا گیا کیوں کر، بابا سے کلیجے کو سنبھالا گیا کیوں کر، ارے جیتے ہیں کہ بیٹے کے لیے مر گئی مادر، جیتی ہے کہ بیٹے کے لیے مر گئی مادر، یہ کیا ہے کہ دل کو نہیں آرام ہے لوگوں، یہ کیا ہے کہ دل کو نہیں آرام ہے لوگوں، میرے بھی تو بچے کا یہی نام ہے لوگوں، میرے بھی تو بچے کا یہی نام ہے لوگوں، ارے سنتی ہوں کوئی روتا ہے میدان میں کہہ کر، سنتی ہوں کوئی روتا ہے میدان میں یہ کہہ کر، صدقے تیرے لاشے کہ میں ہے علی اکبر، ارے کہہ دے کوئی جینے کی نہیں بانو مستر،
یہ نام تو رو رو کے نہ لو بیر پیمبر، یہ نام تو رو رو کے نہ لو بیر پیمبر۔ زینب نے کہا رن کو روا ہوتی ہوں بانو، زینب نے کہا رن کو روا ہوتی ہے بانو، زہرا کی صدا آئی کہ میں روتی ہوں بانو، زہرا کی صدا آئی کہ میں روتی ہوں بانو۔ سر پیٹ کے اس وقت یہ شبیر پکارے، سر پیٹ کے اس وقت یہ شبیر پکارے، ارے بانو علی اکبر گئے ہاتھوں سے ہمارے، بانو علی اکبر گئے ہاتھوں سے ہمارے، جلاد نے نہزے تیرے فرزند کو مارے، جلاد نے نہزے تیرے فرزند کو مارے، فردوس میں داخل ہوئے دنیا سے سدھارے، فردوس میں داخل ہوئے دنیا سے سدھارے، ہائے روئے یہ شام کے لشکر کی خوشی ہے، آدھا میں یہ قتل علی اکبر کی خوشی ہے۔ سلام پڑھ دو، ایک سلام پڑھ دیں، ایک سلام پڑھ دیں۔ نعرہ صلوات۔ السلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، اور کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے، سلام اس پہ جو زحمت کش سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر، کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے بے کسی یہ دکھلائی، اور نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں، حسینیت ہے دکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو عشقوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، او کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے
سویرے میں، کہاں ہو شام غریبا کے دھوپ اندھیرے میں، ارے زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادر شبیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دینا تسلیوں کا پیام، ارے ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوک بھی اجڑی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈوں، اور تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈوں، نہیں لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ، سلام تم پہ رسولوں بطول کے پیارو، سلام میری شہادت کے گرد سیارو، سلام محسن اسلام خستتاً لاشوں، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں، ارے بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ الویز بھائی میں پڑھتا نہیں ہوں، بس عباس بھائی کی تھوڑی سی فرمائش ہے تو مولا سجاد کے حوالے سے، افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے
کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا. سجاد سے پوچھو افسوس. بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے, سادات کھڑے تھے, سر تاشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا. سجاد سے پوچھو ارے ظالم لبے سرور پہ چھڑی مار رہا تھا, وہ وقت عجب تھا. ارے اس وقت پھوپھی بہنوں سے عشقوں کو چھپانا. سجاد سے پوچھو ارے وہ شام علم وہ تماچوں کی وہ بوچھار, وہ پھول سے رخسار. ارے عباس کو رو رو کے سکینہ کا بلانا. سجاد سے پوچھو افسوس. ارے سر باپ کا گودی میں لیے مر گئی بچی, غش کر گئی بچی. منہ باپ کے منہ پر سے سکینہ کا ہٹانا. سجاد سے پوچھو افسوس. جب دکھ تر شبیر نے زندان میں قضا کی, آفت کی گھڑی تھی, وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا. سجاد سے پوچھو ارے جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال, تھا سب کا برا حال. اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا. سجاد سے پوچھو افسوس. صلوات بر محمد و آل محمد. موبائل
آغوش لحد میں کہ جب سونا ہوگا، آغوش لحد میں کہ جب سونا ہوگا، جس خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں ہاں کون ہوگا نیز ہم ہوں گے قبر کا کونا ہوگا۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں مولانا تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ رحمنا اللہ من قرأ سورة الفاتحة۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، امام الحرمین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صلوات بے معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، بانیان مجلس، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ عزاخانہ جناب کوکب نواب صاحب میں وداعی مجلس کا اہتمام ہے. خدا اس گھر میں رہنے والوں کی تمام مقاصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور اس سرزمین پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. جس طریقے سے، جس شان سے اس عزاخانے میں مسلسل مجالس اور محفل کا سلسلہ رہتا ہے، خدا را صبح قیامت تک ایسے ہی یہ سلسلہ باقی رہے. میں نے آج کی مجلس میں بہت توجہ کے ساتھ قرآن مجید کا سورہ النساء، اس کی ایک آیت کا میں نے ایک ٹکڑا آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے سرنامہ سخن کے طور پہ رکھا ہے. بہت زیادہ طولانی گفتگو نہیں ہونا ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی ابھی نماز مغرب سے پہلے 2 مجالسوں کو خطاب کرنا، اس کے بعد پھر نماز مغربین کے بعد سلسلہ ہے. بس حصول ثواب کی غرض سے، تاکہ اس عزاخانے میں ہمارا بھی نام فہرست میں درج ہو جائے. ارشاد بس کوئی تمہید نہیں ہے، ڈائریکٹ گفتگو ہے، آمادہ ہو جائیے گا تھوڑا سا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء. اللہ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ ہرگز ہرگز نہیں بخشا جائے گا. بہت توجہ کے ساتھ، نہیں بخشا جائے گا، نہیں معاف کیا جائے گا. کون؟ جس نے اللہ سے شرک کیا. پہلے ایک چیلنج ہے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ وہ میرا مالک فرما رہا ہے کہ نہیں بخشا جائے گا جس نے شرک کیا. اس کے بعد کا فقرہ ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. پھر خالق نے فرمایا، طاہر بھائی، خالق نے فرمایا کہ معاف تو کیا جائے گا، بخشا تو جائے گا، لیکن وہی معاف کیا جائے گا. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو احساس ہو جائے شاید. خالق نے فرمایا معاف تو کیا جائے گا، بخشا تو جائے گا، لیکن وہی معاف کیا جائے گا جس کے لیے مشیت نے چاہا. پہلے ایک سخت لہجہ ہے، اور سکندر بھائی بہت توجہ کے ساتھ، ایک سخت لہجہ ہے کہ نہیں معاف کیا جائے گا، نہیں بخشا جائے گا جس نے شرک کیا. پھر اس کے بعد ایک نرم لہجہ ہے کہ معاف تو کیا جائے گا، لیکن وہی معاف کیا جائے گا جس کے لیے مشیت نے چاہا. اب میں نے تو اکثر ایک جملہ کہتا ہوں ممبر سے، اس وقت بھی کہنا بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے 2 رب ہیں، ایک رب حقیقی اور ایک رب مجازی. رب حقیقی یعنی وحدہ لا شریک، توجہ کے ساتھ، رب حقیقی یعنی وحدہ لا شریک. رب مجازی یعنی والدین، توجہ کے ساتھ، یعنی والدین. اب میں نے تو یہی دیکھا ہے برادران کہ دونوں کے سمجھانے کا انداز مجھے ایک ہی نظر آیا، چاہے وہ آخرت کا رب ہو،
چاہے وہ دنیا کے رب والدین ہوں، دونوں کے سمجھانے کا انداز مجھے ایک ہی نظر آیا۔ اب آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے، ثابت ہو جائے بس بھائی توجہ کے ساتھ، اگر بات ہو راہل بھائی، اگر بات ہو تو اب محسوس کر لیے گا، دونوں کے سمجھانے کا انداز ایک ہی نظر آیا، چاہے وہ آخرت کا رب ہو اور چاہے وہ دنیا کے رب والدین ہوں۔ دنیا کے رب کا عالم بھی یہی ہے کہ اگر والدین اپنی اولاد کو کچھ سمجھاتے ہیں تو پہلے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، پہلے سخت لہجے میں۔ اب یہ کریمی ان کی دیکھیے آپ کہ پہلے تو سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، لیکن آپ نے منظر دیکھا ہوگا کہ وہی ماں وہی باپ جو تھوڑی دیر پہلے سخت لہجے میں بات کر رہا ہوتا ہے، وہی کچھ دیر کے بعد اولاد کو گلے سے بھی لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اولاد کو گلے سے بھی لگاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ بیٹا میرے لال جو آج غلطی کی ہے، آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنا۔ یہی سمجھانے کا انداز ہے۔ اب آپ کا ذہن شاید پہنچ گیا ہو جہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں، مجھے بتائیے یہی انداز مجھے رب حقیقی کا بھی نظر آیا۔ وہ آواز دے رہا ہے کہ نہیں بخشا جائے گا، نہیں معاف کیا جائے گا، اللہ اکبر، نہیں بخشا جائے گا، نہیں معاف کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کون؟ جس نے شرک کیا۔ پھر آواز آئی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَشَاءُ۔ خالق فرما رہا ہے کہ معاف تو کیا جائے گا، لیکن وہی معاف کیا جائے گا جس کے لیے مشیت نے چاہا۔ اللہ اکبر، جس کے لیے مشیت نے چاہا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ بس نتیجہ مجلس یہی ہے، میں نے کہا کہ کوئی تمہید نہیں ہے، وہی معاف کیا جائے گا جس کے لیے مشیت نے چاہا۔ ہم اور آپ سمجھتے آئے تھے کہ مشیت اللہ کو کہتے ہیں۔ کون معاف کیا جائے گا؟ جس کے لیے مشیت نے چاہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مشیت اللہ کو کہتے ہیں، لیکن مشیت اللہ کو نہیں کہتے ہیں بلکہ اللہ والوں کو کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں بلند آواز سے محمد۔ مشیت اللہ کو نہیں کہتے ہیں۔ کون بخشا جائے گا؟ جس کے لیے مشیت نے چاہا وہ معاف کر دیا جائے گا، وہ معاف کر دیا جائے گا۔ اب احساس صاف کریے گا، پڑھنا ہمارا کام ہے اور سمجھنا آپ کا کام ہے۔ مجھے بتائیے کہ معاف کیا جائے گا وہی جس کے لیے مشیت نے چاہا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مشیت اللہ کو کہتے ہیں، لیکن مشیت اللہ والوں کو کہتے ہیں۔ سائل 13 محمدوں کے دروازوں پر گیا، 13 کے 13 نے اپنے سینہ وحدت پہ ہاتھ مار کے کہا نحنو مشیت اللہ، ہم ہیں اللہ کی مشیت، نحنو مشیت اللہ، ہم ہیں اللہ کی مشیت۔ فیصلہ ہو گیا، بخشا وہی جائے گا، معاف وہی کیا جائے گا جس کے لیے 14 نے چاہا۔ ایک اور صلوات کا سہارا دیں بلند آواز سے محمد۔ صلی علامہ۔ کون بخشا جائے گا؟ جس کے لیے مشیت نے چاہا۔ اب آپ نے سن لیا کہ مشیت کہتے کسے ہیں؟ مشیت 14 کو کہتے، 14 کو مشیت کہتے ہیں۔ اب منظر آپ کے حوالے ہے، چاہے جیسے اختیار آپ کو ہے، چاہے جیسے سن لیے گا، لیکن مجھے آپ انصاف سے بتائیے کون سا گناہ جس کی معافی اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے؟ اس گناہ کا نام ہے شرک۔ بس یہیں تک ذہنوں کو لانا تھا اور یہیں سے مجلس کا، آج کی مجلس کا نتیجہ ہے۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ سائل کہیں اور نہیں گیا، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام کی بارگاہ میں آیا سائل، کہنے لگا آقا اللہ نے فرمایا ایک بہت بڑا گناہ ہے شرک جس کی معافی اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ اتنا بڑا گناہ انسان سے ہوتا کیسے ہے؟ مولائی بیٹھے، اگر یہاں نہ محسوس کیا گیا تو بڑا افسوس ہو جائے گا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے شرک جس کی معافی اس کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ آقا ذرا آج آپ شرک کی تشریح فرما دیں۔ امام نے فرمایا کیا شرک سننا چاہتا ہے؟ کہا آقا بیان کریے شرک ہوتا کیسے ہے؟ امام نے کہا سن سائل، شرک کیسے ہوتا ہے؟ ایک غلطی انسان کرتا ہے اور بہت بڑا گناہ شرک کر دیتا ہے۔ کہا آقا یہ شرک ہوتا کیسے ہے؟
امام نے کہا سن سائل شرک ایسے ہوتا ہے، اللہ کہے علی ایسا، بندہ کہے نہیں علی ایسا. اللہ اکبر. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد. اللہ کہے علی ایسا، بندہ کہے نہیں علی ایسا. اللہ کہے علی ایسا، بندہ کہے نہیں علی ایسا. فیصلہ ہو گیا کہ اب ان کے لیے چوں اور چرا کی بھی گنجائش نہ رکھنا. اب بہت سارے لوگ اپنے ذہنوں میں ایک بات لاتے ہیں، بس ان کے لیے یہ جواب سنیے جو یہ کہتے ہیں مجلسیں کیوں، یہ شب بیداریاں کیوں، یہ انجمنیں کیوں، یہ نوحہ خانیاں کیوں، یہ جلوس اعضاء کیوں. اما اہل بیت کے لیے لفظ کیوں لانے سے پہلے یہ بات کا خیال رکھنا کہ خالق کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے. ایک صلوات بھیجیں بلند آواز سے محمد. ایک اس سے بہتر انداز سے صلوات بھیجیں بلند آواز. میرے بھائیوں، شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے. امام کے جملے ہیں، خطیب کے جملے نہیں، معصوم کے جملے ہیں. معصوم نے کہا کہ اللہ کہے علی ایسا، بندہ کہے نہیں علی ایسا. اللہ کہے علی ایسا، بندہ کہے نہیں علی ایسا. اب عزیزو، جو سائل آیا تھا، بہت توجہ کے ساتھ، جو سائل آیا تھا اس نے امام سے صرف شرک نہیں پوچھا، بلکہ 2 گناہ بھی پوچھے. طاہر بھائی 2 گناہ بھی پوچھے. آپ نے 2 گناہ سنے ہیں نا، ایک گناہان صغیرہ اور ایک گناہان کبیرہ. صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ، کبیرہ یعنی بڑا گناہ. اب یہ ہمارے جملے نہیں ہیں. صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ، کبیرہ یعنی بڑا گناہ. آقا گناہان صغیرہ اور گناہان کبیرہ بیان کر دیے. اب معصوم کی زبانی سنیے. امام نے فرمایا لا صغیرۃ مع الاسرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. امام نے کہا چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا اگر اصرار کر لیا جائے، ضد کر لی جائے. اللہ اکبر. چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا اگر اصرار کر لیا جائے، ضد کر لی جائے. ولا کبیرۃ مع الاستغفار. امام نے کہا بڑا گناہ بڑا نہیں رہتا اگر دل سے توبہ کر لی جائے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد. امام نے فرمایا کہ چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا اگر اصرار کر لیا جائے، ضد کر لی جائے. پھر امام نے فرمایا کہ بڑا گناہ بڑا نہیں رہتا اگر دل سے توبہ کر لی جائے. توجہ کے ساتھ، بڑا گناہ بڑا نہیں رہتا اگر دل سے توبہ کر لی جائے. تو اب آپ کا ذہن پہنچا یا پہنچایا جائے، فیصلہ آپ کریے گا بیٹھ کے. میرا کام ہے پڑھنا اور سمجھنا، آپ کا کام ہے. مجھے بتائیے، امام نے کہا، توجہ کے ساتھ سنیے گا، چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا اگر ضد کر لی جائے، بڑا بڑا نہیں رہتا اگر دل سے توبہ کر لی جائے. تو اب ہماری جان قربان امام کی بارگاہ پر، عظمت نثار آقا حسین کی بارگاہ پر امام کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا اگر اصرار کر لیا جائے، بڑا گناہ بڑا نہیں رہتا اگر دل سے توبہ کر لی جائے. تو اس گناہ کو سمجھنے کے لیے، توجہ کے ساتھ، اس گناہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہیں اور نہیں جانا پڑا. جانے قربان مولا حسین کی بارگاہ پر، عظمت نثار آقا حسین کی بارگاہ پر چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا اگر اصرار کر لیا جائے، بڑا گناہ بڑا نہیں رہتا اگر دل سے توبہ کر لی جائے. فیصلہ آپ کریے، چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا اگر اصرار، بڑا بڑا نہیں رہتا اگر دل سے توبہ کر لی جائے. تو انصاف سے بتائیے حر کتنا بڑا گناہگار تھا. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے محمد. اللہ اکبر. کتنا بڑا گناہگار تھا، مجھے بتائیے عزیزو.
آقا کے مجھ سے بہتر علم رکھنے والی شخصیتیں موجود ہیں. آقا بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور عظیم عبادت ہے اس وقت کی. امام نے فرمایا بڑا نہیں رہتا اگر دل سے توبہ کر لی جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حر نے آقا حسین کے قدموں پہ سر رکھا یا نہیں رکھا. اور پھر امام سے کیا کہا؟ کیا مجھ جیسے خطا کار بھی معاف کیے جا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ ہے کریمی مولا حسین کی. مولا حسین کی کریمی دیکھیے کہ مولا نے کیا فرمایا کہ جا میں نے بھی معاف کیا. اللہ اکبر. میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کر دیا. ارے بھائیوں، اب اس کی بخشش کے لیے کچھ بچا ہی نہیں. جس کی ضمانت آقا حسین لے لیں. ایک اور صلوات بھیجیں بلند آواز سے حسین بادشاہ، علی شہنشاہ، حسین علی شہنشاہ، نعرہ حیدری، نعرہ تبرک. کیا فرمایا کہ جا میں نے بھی معاف کیا. کوکب صاحب، میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کر دیا. یہی تو ہوا، میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی. ایک صلوات اور بھیج دے بلند آواز سے محمد والے. بس عزیزو احساس کر لیے گا، انشاءاللہ بات اپنے وقت کے اندر اختتام ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد بھی ابھی مسلسل 2 مجالسوں کو خطاب کرنا ہے. ہمارے مجھ سے عباس بھائی کا حکم تھا، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس عزاخانے میں آپ کی دیار محبت تک حاضر ہوا. مجھے بتائیے کہ امام نے کہا کہ میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کر دیا. یہ سنا آپ نے، تمام علماء، تمام خطبہ نے یہ بیان کیا کہ مولا حسین نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا اور میرے خدا نے بھی معاف کر دیا. یہ آپ نے سن لیا. لیکن بھائیوں، کچھ قانون ہے بس بھائی، کچھ قانون ہیں دنیا کے، کچھ قانون دنیا کے ہوتے ہیں. اب وہاں تو کچھ معاملہ ہی نہیں بچا ہے. جس کی بخشش کی ضمانت آقا حسین خود لے لے، اور اتنی بڑی بخشش کی ضمانت کہ صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے بھی معاف کر دیا. ارے بھائیوں، یہ جملہ اسی کو کہنے کا حق ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. ہاں، ایک اور صلوات بھیجیں بلند آواز. آپ بتائیے مجھے، اے نفس مطمئنہ، یہی تو ہے عزیز. بتائیے عزیزو کہ یہ جملہ اسی کو کہنے کا حق ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اب تم لاکھ کسی کو رضی اللہ بنا لو. ایک اور صلوات بھیجیں بلند آواز سے محمد والے. یہ منظر ہے. اب آپ سوچئے گا کہ دنیا کا ایک قانون بنا کہ صرف سند سے کام نہیں چلتا ہے. سند مولا حسین کا یہی جملہ ہے. اب اس سے بڑے اور کیا جملہ ہوگا تر بھائی؟ اس سے بڑا اور کیا جملہ ہوگا کہ میں نے بھی معاف کر دیا اور میرے خدا نے بھی معاف کر دیا. اب توجہ کے ساتھ سنیے گا. آج دنیا اتنی ترقی پہ جا رہی ہے، ہر آدمی ہر چیز کا میڈل لینا چاہتا ہے، ہر چیز کی سند لینا چاہتا ہے. وہ اگر چھوٹا سا بھی کام کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہمیں سند مل جائے. یہی تو چاہتا ہے. سند کا معاملہ کیا ہے کہ کم سے کم اس کے پاس ایک سند ہوتی ہے کہ ہم نے فلاں مقام پر کامیابی حاصل کی ہے، فلاں جگہ پر ہم نے کامیابی حاصل کی ہے. اب عزیزو، اتنی بڑی سند جناب حر کو ملی کہ مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا. دنیا کا قانون کیا بنا؟ توجہ کے ساتھ. دنیا کا قانون یہ بنا کہ سند صرف قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن سند اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک سند کے ساتھ تحفہ نہ دیا جائے. ارے میرے بھائیوں، بہت بڑی بات میں نے کہہ دی آپ سے کہ سند اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک سند کے ساتھ تحفہ نہ دے دیا جائے. اب عزیزو، اس سے بڑی تو سند ہو ہی نہیں سکتی تھی ارشد میاں کہ جس کے لیے مولا حسین کہہ دیں کہ میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کر دیا. تو یہ تو ہو گئی آقا حسین کی سند جناب حر کے لیے. لیکن قانون دنیا، بہت توجہ کے ساتھ نواب صاحب، بہت توجہ کے ساتھ، قانون یہ بنا کہ صرف سند سے کام نہیں چلتا ہے.
سند کے ساتھ ساتھ تحفہ بھی ضروری ہے، تو تحفے کی شکل میں کیا دیا گیا؟ ارے تحفے کی شکل میں کچھ اور نہیں دیا گیا، بلکہ ماں کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال۔ ہائے ہائے اللہ اکبر! ماں کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال پیشانی حر پہ باندھ کے دنیا کو یہ پیغام دیا گیا، دنیا کو یہ درس دیا گیا۔ ماں کے ہاتھوں کا بنا ہوا رومال پیشانی حر پہ باندھ کے یہ بتایا گیا، اے حر تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بلند آواز سے محمد۔ میرے بھائیوں، اے حر تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ عزیزو، آج کے روز تو میں عموماً کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے بہت زیادہ ایسی باتیں نہ ہوں کہ جس سے ہمارے دل شاد ہو جائے، کیونکہ اب اس سے بڑا جملہ ہمارے پاس ہو ہی نہیں سکتا ہے مجلس کا۔ اب کچھ سننے کا اس وقت دل نہیں چاہ رہا، کیونکہ اس لیے ابھی تک تو ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ 5 دن کا مہمان رہ گیا، 2 دن کا مہمان رہ گیا، لیکن عزادارو اب دست ادب جوڑ کر کہوں گا آپ سے کہ کچھ دیر کا مہمان رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر! کچھ دیر کا ہمارا مہمان رہ گیا۔ دن میں اگر آپ کسی محلے سے گزر جائیں تو ہماری ماں بہنوں کی یا حسین کی صدائیں آتی تھیں، یہ کان حسین حسین سن رہے تھے 2 مہینے 8 دن سے۔ رات میں آنکھ کھلی بستر پہ تو کسی نہ کسی عزاخانے سے یا حسین کی آواز آ رہی۔ اے عزادارو، اب ہمارا شہر خاموش ہو جائے گا۔ اب شورائے کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سوسکان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خود احساس کریے گا، اب آپ سے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرے گھر میں مجلس ہے، آ کر حسین غریب کی شان میں ایک نوحہ پڑھ دینا۔ اب آپ سے یہ کوئی نہیں کہے گا کہ میرے گھر میں مجلس ہے، میرے گھر مجلس میں آ جانا، کیونکہ عزادارو اب مجلس کرنے کے لیے، فرش عزا پر بیٹھنے کے لیے یہ محرم اسی کی تقدیر میں آئے گا جو اگلے برس زندہ رہے گا۔ کیونکہ عزاداران مظلوم کربلا کتنی رونق نظر آ رہی ہے، دیکھو اس وقت عزاخانوں میں، لیکن عزادارو جب مہمان چلا جائے اور عزاخانہ ویران ہو جائے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل گیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، جس مہمان کو پہلی محرم کو بلایا تھا، وہ مہمان جا رہا ہے۔ بس اب آج کے روز ہر عزاخانے سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، الوداع حسین، الوداع حسین۔ اور عزادارو ہر ذہن میں ایک ہی فقرہ ہے، اگر محسوس کر لیا تو رونے کے لیے جملہ ہی کافی ہے، ہر زبان پر ایک ہی فقرہ ہے، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ بس عزادارو، اے کربلا کے مسافر و خدا حافظ،
اے زینب کے نونہال نو محمد خدا حافظ، اے لیلا کے لال علی اکبر خدا حافظ، اے فروا کے لال قاسم خدا حافظ، اے 6 مہینے کے لال علی اصغر خدا حافظ، اے عزادارو اب جس مجلس میں جانا، اب رات تک جہاں بھی موقع ملے وہاں جانا، اور جا کے عزا خانے کے سامنے کھڑے ہونا، علم کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کہنا، اے میرے مہمان، اگر تیری مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ لو عزادارو، آج چاہنے والوں کے لیے دوہرا غم ہے، بس وہ غم سنو کون سا ہے عزادارو؟ ایک غم یہ ہے کہ کربلا کے مسافر جا رہے ہیں، اور آج کا روز وہی روز ہے کہ ہمارا وقت کا امام یتیم ہو رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس عزادارو، ابھی ہمارے بھائی نے ایک نوحہ پڑھا، جس جملے جس فقروں میں یہ تھا، مولا سجاد کے مصائب تھے، 4 برس کی یتیمہ کے مصائب تھے۔ لو عزادارو، تھوڑا سا ذہن آپ کا پیچھے لے کے چلتا ہوں۔ آقا سجاد کو رہائی کی خبر ملی، مولا سجاد پھوپھی کے قریب آئے، آواز دی، پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، ہمیں رہائی مل گئی ہے۔ یزید کہہ رہا ہے یا تو یہیں شام میں قیام کر لیجئے یا مدینے واپس چلے جائیے۔ بس مولا سجاد نے کہا میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک پھوپھی زینب سے مشورہ نہ لے لوں۔ لو عزادارو، تڑپ کے سننا، بڑا قیامت کا جملہ ہے۔ مولا سجاد پھوپھی کے قریب آئے، آواز دی، پھوپھی اماں رہائی مل گئی۔ جناب زینب نے تڑپ کے فرمایا میرے لال سجاد، یزید سے کہہ دو ہمارے لیے ایک مکان خالی کرایا جائے جس میں میں حسین کی مجلس کروں گی، جس میں میں حسین کا ماتم کروں گی۔ لو عزادارو، شام کی بیویوں کو بلایا گیا، شام کی بیویاں جمع ہوئی۔ جب مجلس تمام ہو گئی، تڑپ کے سننا عزادارو، جب مجلس تمام ہو گئی، جناب زینب نے تڑپ کے فرمایا بیبیوں، ہم سیدانیہ ہیں، ہم کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں کیونکہ صدقہ حرام ہے ہمارے اوپر۔ اے شام کی رہنے والیوں، بس میں تم سے کام کہہ کے جا رہی ہوں، جب جب تمہیں موقع ملے ایک چھوٹی سی قبر پر چراغ ضرور جلا دینا، کیونکہ میری سکینہ کو اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا تھا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بس عزادارو، میں چاہوں گا کہ 2 جملے اور پڑھ دوں تاکہ عزا خانے کا حق ادا ہو جائے۔ لو سیدانیہ، کربلا حسین کا چہلم منانے جا رہی ہیں بیویاں۔ عزادارو، تمام بیویاں محملوں میں سوار ہو رہی ہیں۔ اب جو مولا سجاد نے دیکھا، سب نظر آ رہے ہیں، لیکن رباب کی ماں، اللہ اکبر، اصغر کی ماں رباب نظر نہیں آ رہی ہے۔ مولا سجاد نے منظر دیکھا، رباب کہاں ہے؟ کہیں اور نہیں تھی یہ بی بی، بلکہ ایک چھوٹی سی قبر سے لپٹی ہوئی آواز دے رہی تھی، اے میری بچی سکینہ، جب کوئی پرندہ زندان سے اڑتا تھا یہی تو سوال کرتی تھی یہ کہاں جا رہے ہیں، یہی تو کہتی تھی ہم اپنے وطن مدینے کب جائیں گے۔ اے
سکینہ چلو رہائی مل گئی، اللہ اکبر، رہائی مل گئی۔ لو بھیا کا چہلم بھی تمام ہو گیا۔ عزادارو اب آپ ایک جملہ محسوس کریو، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ لو عزادارو سیدانیہ شام سے لٹ کے مدینے آ گئی۔ اے عزادارو بشیر نے آواز دی، بشیر مدینے میں داخل ہوا، آواز دی، اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، کربلا میں حسین مارے گئے۔ اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، کربلا میں حسین مارے گئے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، لیکن روایت کہتی ہے کہ بشیر مدینے میں تنہا نہیں آئے ہیں، بلکہ بشیر کے ہاتھ میں علم ہے، علم لے کے آگے بڑھے۔ عزادارو اے مدینے والو، رہنے کے قابل مدینہ نہ رہا، کربلا میں حسین مارے گئے۔ اے عزادارو جیسے ہی علم کو فضل نے دیکھنا، دوڑتا ہوا فضل بشیر کی خدمت میں آئے، آواز دیے، بشیر یہ علم تو میرے بابا کا ہے، اے بشیر یہ علم تمہارے ہاتھ میں کیسے؟ بشیر تڑپ گئے، یقیناً یہ علم تمہارے بابا کا ہے، لیکن تمہارا بابا فرات کے کنارے بازو کٹائے سو رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام انقلبی ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا را اس عبادت کو قبول فرما، دشمنان اعضاء کو نیست و نابود فرما۔ آج شہزادی جناب زہرا دست ادب جوڑ کر التماس ہے آپ کی بارگاہ میں، بی بی جن عزاداروں نے 2 مہینے 8 دن آپ کے لال آقا حسین کی صف اعضا بچھائی، اے شہزادی بس گزارش ہے یہ کہ اگر ہم عزاداروں سے آپ کے لال کی فرش اعضا بچھانے میں، اعضائے حسین کرنے میں اگر کوئی کمی یا کوتاہی رہ گئی ہو تو ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دینا۔ بی بی دعا مجلس کے ذیل میں یہ ہے کہ جن عزاداروں نے اس پورے 2 مہینے 8 دن عزا کی ہے، شہزادی اتنی عمر دے دینا کہ سال آئندہ پھر اسی شان سے فرش اعضا پر آ جائیں۔ اے بی بی زہرا ان عزاداروں کو اس وقت تک، اللہ اکبر، قیامت کا فقرہ ہے شہزادی، اس وقت تک ہمیں موت نہ آئے جب تک آپ کے لال حسین کے روضے کی زیارت سے مشرف نہ ہو جائے۔ خصوصاً امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین یا حسین یا حسین، اے صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر، اے صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر، صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر، احمد کے دل و جان خدا حافظ و ناصر، احمد کے دل و جان خدا حافظ و ناصر، اے صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر، اے صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر۔ مشکی زدے کے بال سکینہ نے یہ کہا، مشکی زدے کے بال سکینہ نے یہ کہا، اے امو ذیشان خدا حافظ و ناصر، اے صاحب ایمان خدا
داون پکڑ کے باپ کا کہتی تھی سکینہ، دامن پکڑ کے باپ کا کہتی تھی سکینہ، میں آپ پہ قربان خدا حافظ و ناصر، اے صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر۔ زینب نے کہا چوم کے بھائی کے گلے کو، زینب نے کہا چوم کے بھائی کے گلے کو، اے دین کے سلطان خدا حافظ و ناصر، اے صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر۔ کوہرام واقع میں جبرن کو چلے شاہ، کوہرام واقع میں جبرن کو چلے شاہ، تا حشر کا سامان خدا حافظ و ناصر، اے صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر۔ مولا نہ کوئی آپ کی خدمت ہوئی ہم سے، مولا نہ کوئی آپ کی خدمت ہوئی ہم سے، اے شیعوں کے مہمان خدا حافظ و ناصر، رخصت آج شاہ شہیداں کی اے لہے، رخصت آج شاہ شہیداں کے لہے، رخصت آج شاہ شہیداں کی اے لہے، رخصت آج شاہ شہیداں کے لہے، ہر گھر ہوا سنسان خدا حافظ و ناصر، اے صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر، اے صاحب ایمان خدا حافظ و ناصر، یا سید 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 یا سید۔ سیاہ رات میں زندہ کے در پہ رو رو کے سکینہ کہتی ہے بابا یہ شب ستاتی ہے، جدائی آپ کی اس پر یہ خاک کا بستر، کہیں اندھیرے میں بچوں کو نیند آتی ہے، یہ سن کے زینب دلگیر بولی غم نہ کرو، کہانی کہتی ہوں میں ایک سنو سکینہ سنو، سکینہ کہانی سنو، سکینہ کہانی سنو، اے سکینہ کہانی سنو، ایک شہنشاہ تھا ہائے سکینہ، ایک شہنشاہ تھا یثرب میں رہا کرتا تھا، اس کا گھر وہ تھا کہ قرآن جہاں اترا تھا، در پہ جبریل صدربان رہا کرتا تھا، اس کا آنگن بھی ستاروں سے بھرا رہتا تھا، اس کے دروازے سے خالی نہ کوئی جاتا تھا، آسماں اس کی سخاوت کی قسم کھاتا تھا، سکینہ کہانی سنو، سکینہ کہانی سنو، اس کے بابا کو در علم کہا جاتا تھا، ماں نے شہزادی کونین لقب پایا تھا، اس کے بیٹوں میں نظر حق سے نبی آتا تھا، بیٹیوں کو گل پاکیزہ کہا جاتا تھا، اس کے ایک بھائی کی رگ رگ میں وفا بہتی تھی، ایک بہن ساتھ میں سائے کی طرح رہتی تھی، سکینہ کہانی سنو، سکینہ کہانی سنو، ایک دن کیا ہوا ہائے
سکینہ ایک دن کیا ہوا وہ گھر سے سفر پر نکلا اس کا سب کنبہ بھی قرآن کی حفاظت کو چلا اشقیاں نے اسے پھر دشت بلا میں گھیرا 3 دن تک اسے پانی بھی میسر نہ ہوا ہو گئی عام ہر ایک زور جفا اس کے لیے اور پھر جنگ کا میدان سجا اس کے لیے سکینہ کہانی سنو سکینہ کہانی سنو اس کے ایک بیٹے کے سینے میں سنا ٹوٹ گئی بھائی کے ہاتھ کٹے تیر لگا مشک چھدی لاشا پامال بتیجے کی بھی مقتل میں ہوئی بے زباں قتل ہوا اس کی چھری دل پہ چلی اس شہنشاہ کی بیٹی نے تماچے کھائے بجھ گئے سارے دیے شام غریباں آئی تھا سکینہ کہانی سنو سکینہ کہانی سنو پھر سکینہ نے کہا ہائے سکینہ پھر سکینہ نے کہا رہتے ہیں وہ لوگ کہاں بولی روئے نبی سکینہ مجھے اب نیند کہاں قصہ آخر ہوا نیند آئی نہ تم کو میری جان بولی رو رو کے سکینہ پھوپھی اب نیند کہاں تم تو کہتی تھی کہانی سنو نیند آتی ہے اس کہانی سے میری نیند اڑی جاتی ہے سکینہ کہانی سنو سکینہ کہانی سنو بولی رو رو کے سکینہ یہ میرا قصہ ہے اس کہانی کا شہنشاہ میرا بابا ہے نزا جس کے لگا سینے میں میرا بھیا ہے میرا اصغر ہے لعینوں نے جسے مارا ہے بردا کیوں بے جان میری جاتی ہے یہ کہانی تو میرے گھر کی نظر آتی ہے سکینہ کہانی سنو سکینہ کہانی سنو سکینہ کہانی سنو سکینہ کہانی سنو ختم جب سرور و ریحان کہانی یہ ہوئی وہ جو سنتی تھی کہانی وہ سکینہ نہ رہی تھامے زنجیر نقاہت سے اٹھا ایک قیدی ایک ننھی سی لحد کانپتے ہاتھوں سے بنی سر شہنشاہ کا گودی میں لہو روتا تھا وہ حسینہ کا بس ایک شور بپا ہوتا تھا سکینہ کہانی سنو سکینہ کہانی سنو کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے دن ڈل رہا ہے شام مصیبت قریب ہے کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے زینب غریب بھائی کی رخصت
بہت قریب ہے، یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتا سلا ہوا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شاہ زمن، زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن، میں بوسے لوں وہاں کے بندھے گی جہاں رسن، بازو بڑھا کے روتی تھی ہم شیر خاستتاً، بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی، بولی گلا بڑھاؤ بس اب جلد آنکھی، اماں کی بات آج مجھے یاد آ گئی، میں بوسے لوں وہاں کے چلے گی جہاں چھری، زینب نے بڑھ کے چوما برادے کا جب گلا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا فاطمہ کا لال، رہنا پھوپھی کے پاس رکھے گی تیرا خیال، غربت ہے تم پھوپھی سے نہ کرنا کوئی سوال، ورنہ تیرے پدے کو بہت ہوئے گا ملال، پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے جو دینے لگے دعا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ بیٹی کو جب سپرد بہن کر چکے امام، رو کر بہن سے کہنے لگے آسماں مقام، جانا وطن جو کیسے چھٹ کر آتش ناکام، کہنا لحد پہ ماں کی میرا آخری سلام، آیا جو لب پہ فاطمہ زہرا کا تذکرہ، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، خیمے میں آ کے شاہ نے جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا۔ السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سید نساء العالمین، السلام علی الحسین والا اولاد الحسین والا صحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا منصفہ والفقراء، السلام علیکم یا شمس شموس، السلام علیکم
علیک یا عنیف النفوس، السلام علیک یا سلطان رجم یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا یا صاحب الزمان الامان الامان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا شریکۃ القرآن، السلام علیک یا امام الزمانہ حاضر اللہ تعالیٰ فضل ظہورک و انصارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی